سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحنین العطوف الکریم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے کہ مال ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ مال و دولت ایمان والے کے لیے اللہ تک پہنچنے کا، نیکیاں کمانے کا اور وہ حقوق جو اس کے سر پر ہے انہیں ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ اصل مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور تمہارے درمیان بڑائی ماننا ہے آپس میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ یہی ساری دنیا ہے۔ جب تک مال نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیسے ہی مال آیا تو وہ مال کو زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی ساتھ میں اس سے لہو و لعب بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ورنہ جب مال نہیں تھا تو صرف ضرورت پوری ہوتی تھی، جب ضرورت سے زیادہ ہوا تو بندہ پھر اس میں زینت بنانے لگا، زینت کے سامان فراہم کرنے لگا، آسائش زیادہ ہو گئی۔ اسی طرح دنیا کی ایک زندگی یہ بھی ہے کہ بندہ مال اور اولاد کے بارے میں ایک دوسرے کو فخر کرتا ہے کہ یار اس کو تو اولاد ہی نہیں ہے، مجھ کو تو اولاد ہے، اس کو تو ساری لڑکیاں ہیں، مجھے تو بہت لڑکے ہیں۔ اس طرح کے فخر ہوتے ہیں، جبکہ یہ فخر کسی کام کا نہیں، یہ فخر کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بھی اولاد آپ کی ہے یا جو بھی مال آپ کا ہے، اگر وہ صحیح جگہ سے آیا ہوا ہے اور صحیح جگہ لگا ہوا ہے تو فخر کرنے کی بات بھی ہے، لیکن اگر وہ صحیح جگہ سے نہیں آیا ہے اور صحیح جگہ نہیں لگا ہے، اولاد نیک صالح نہیں ہے، تو پھر فخر کس بات کا؟ اور کسے پتا ہے کہ اس کی اولاد نیک صالح ہوگی؟ کسی اور کے حق میں نہیں، خود اپنے حق میں کتنی فرما بردار ہوگی۔ جس کے بارے میں جس کا مستقبل بتانا ہو اس پہ فخر کرنا، تو یہ کہا کہ مال انسان کے لیے صرف ایک زینت، لہو و لعب ہے، اور حقوق کو ادا کرنا ہے کہ بندے کے پاس مال آیا تو اس کی بہن کے جو حقوق ہے اسے ادا کرو، بھائی کے حقوق کو ادا کرو۔ آپ جب حقوق ادا کرو گے تو آپ کے پاس اتنا ہی بچے گا جتنے آپ کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جب کسی اور کا حق ہمارے پاس آتا ہے، جیسے دینا ہوتا ہے، تو ہم اس کو بچا کر رکھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ تو میرے حق میں آیا ہے، کون مجھ سے لے لے گا؟ آپ سے کوئی لے گا نہیں، وہ آپ خرچ بھی کر دو گے، لیکن اس کی نحوست آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مال میرے لیے کتنا بڑا زہر تھا۔ یہ آنے والی زندگی میں پتا چلتا، تب آدمی افسوس کرتا ہے، لیکن اب جو کر چکا اس کو لوٹا تو سکتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم فاقہ کشی کرنے والے ہو، اس بات کا ڈر نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، فقر کا ڈر نہیں ہے، لیکن کس کا ڈر ہے؟ ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے سامنے بچھا دی جائیں گی، جیسے کہ تم سے پہلے قوموں کے سامنے بچھا دی گئی، پھر جب بچھا دی گئی ان کے سامنے تو وہ اسی مال پر ایک دوسرے سے جھگڑنا شروع کر دی، ایک دوسرے سے آگے جانا شروع کر دی۔ اور اسی طرح اگر تم نے بھی اس مال کو پکڑا تو ہوگا یہ کہ تم کو بھی وہ مال اسی طرح گمراہ کر دے گا جس طرح پچھلے لوگوں کو گمراہ کر دیے۔ تو مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم فقیر رہ جاؤ گے، کوئی ڈر نہیں، فقیر رہو گے، مر تھوڑی نہ جاؤ گے، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ پیسہ اگر زیادہ ہوا، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے سامنے کھول دی گئی، تو اب مجھے فکر ہے کہ تمہارا کیا ہو۔ اب آپ ذرا سوچئے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا تربیت ہوگی، کیا تربیت ہوگی، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر پیسہ آئے گا تو تم بدل سکتے ہو، اس کے باوجود بھی اگر تمہارے پاس زیادہ پیسہ آیا تو تم بدل سکتے ہو، نہیں بدل رہے، خونی رشتے بدل جاتے ہیں پیسوں کی زیادتی جب ہوتی ہے، پہچاننا انسان چھوڑ دیتا ہے، یہ پیسے ہی کی تو طاقت ہے، تو انسان کو اگر اللہ نے ضرورت بھر دیا ہے تو اب رونا نہیں چاہیے کہ یار مجھے اور مل جاتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو مال و دولت دیا اور اتنا دیا جس کے ملنے کے بعد میں اللہ سے جڑا ہوا، اللہ سے غافل نہیں ہوا۔ آج بہت سارے آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد نہیں آ پاتے ہوں گے، رمضان میں ان کا کاروبار پیک پر رہتا ہوگا، ان کے دل سے جا کے پوچھیے، ان کو تو لگ رہا ہے مال و دولت کما رہے ہیں، لیکن جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ احساس کریں گے کہ یار دیکھو کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں درس بھی سنتے ہیں، حاضر بھی رہتے ہیں، مسجد میں کم از کم جانا تو ہوتا ہے، ہماری تو ساری نمازیں دکان نہیں ہو جا رہی۔ تو یہ پتہ چلتا ہے انسان کو جب اس پہ غور کرتا ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہے اسے اپنے گھر بلاتا ہے، یہ نعمت ہے اگر اس کو بندہ سمجھ سکے۔ دوسری حدیث میں فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہے، لیکن ہفتہ ہفتہ بھر گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پورا پورا ہفتہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو سوچیے آپ، ایک ہوتا ہے کم کھانا اور ایک ہوتا ہے کھانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، باقی گھر کے لوگ ان کا کیا ہوتا ہوگا، لیکن تربیت ایسی تھی کہ بھوک برداشت کر لینا لیکن اللہ کی نافرمانی کو برداشت۔ اگر بھوکے رہنے میں اللہ کا قرب ملتا ہے تو ہم بھوکے رہنے میں خوش ہیں۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آل محمد کے لیے 2 وقت کی روٹی رکھنا، دعا بس، جس سے آل محمد کی کمر سیدھی رہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتی رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیسہ زیادہ کمانا یہ بری بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، میں آگے بتاؤں گا اس بارے میں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہے، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور مجھے بخدا اس بات کی ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ میرے اس دار فانی سے جانے کے بعد تم شرک کرو گے، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دے دی، وعدہ کیا ہے کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، میری تربیت یافتہ لو، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ ہاں لیکن ڈر کیا ہے؟ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جو زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہے اسی پر ایک دوسرے کی تم گردن کاٹو گے، ایک دوسرے سے لڑو گے، اس بات کا مجھے ڈر ہے۔ اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرو گے، اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ مومن تو ہوگا لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں کہ وہ مال کے لیے ایک دوسرے کی گردن کاٹے۔ تو مومن ہونے کے بعد بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے سر پر عائد ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نا کہ مالدار بڑے بڑے مالدار جو غیر مسلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، ان کے ملک ہیں، بادشاہت ہے، محل ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں عطا کیا۔ اگر میرا رب حق ہے، میرا مذہب حق ہے تو ہم کیوں غریب ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز آپ دیکھتے ہیں نا، جو چیز آپ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے اچھی ہے، وہ تو آپ کے والدین نہیں جانتے کہ وہ آپ کے لیے اچھی ہے کہ نہیں اچھی ہے۔ بچہ جب اسکول سے نکلتا ہے تو کہتا ہے مجھے گولا کھانا ہے، پیپسی پینی ہے، لیکن والدین کیا کہتے ہیں کہ نہیں۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یار کیسے والد ہے، میرا دوست ہے اس کے والد تو بیچارے آٹو چلاتے ہیں لیکن دیکھو ہمیشہ جب بھی نکلتے پیپسی پلاتے ہیں، گولا کھلاتے ہیں۔ ہمارے والد کے پاس اللہ نے اتنا دیا لیکن یہ روکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مثل و مثال سے پاک ہے، لیکن مثال یہاں پر یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کوئی چیز روکتا ہے تو سمجھ لے اس میں کوئی حکمت ہے۔ وہ کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی کی زبانی، لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر دنیا ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی اس کی قیمت، اس کا کاسٹ، اس کی اہمیت مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، فرمایا ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو اس سے
ایک چلو پانی نہیں پینے دیتا، وہ سب مسلمانوں کو دے دیتا. لیکن اس دنیا کی اہمیت صرف کتنی ہے؟ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اسی لیے تم کو نہیں دیا. کیونکہ تم جیسے ہی اس مکھی کے پر کے سے بھی گئی گزری چیز کو پاؤ گے نا، تو سب سے اہم چیز مجھے چھوڑ دو گے. اتنی گھٹیا چیز کو جب تمہیں مل جائے گی، جو خواب و خیال ہے. کتنے مالدار آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں جو کبھی تھے، آج کچھ نہیں ہے. جب تھے تو ان سے پوچھے کہ ان کو لگتا تھا کہ مال زائل ہو جائے گا؟ کبھی نہیں لگتا تھا. ان کو لگتا ہی نہیں تھا. ارے پیڑھیوں سے میں مالدار ہوں، خاندانی رئیس ہے. اب ان کا خالی نام رہ گیا رئیس، ان کا صرف نام رئیس رہ گیا، لیکن اب کچھ نہیں بچا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت وہ کیا سوچتے تھے. لیکن اس وقت اگر بندہ سوچ لے کہ یہ کچھ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہا ہے اسے آگے بڑھا دیا جائے، تو کبھی بھی وہ گھمنڈ اور غرور کا شکار نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، محبت کا ارادہ فرماتا ہے، تو اسے محفوظ فرما دیتا ہے دنیا سے. اسے محفوظ فرما دیتا ہے دنیا سے، یعنی ایسی دنیا کی چیز جو اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے اسے محفوظ کر دیتا ہے. اگر تم غریب ہو تو سمجھ جاؤ کہ میرے لیے امیری اچھی نہیں ہے، اور جو امیر ہے اس کو جھیل رہا ہے وہ کر سکتا ہے. وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، غریبوں کو کھلا رہا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بانٹ رہا ہے، وہ اس کا حقدار ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ اگر مجھ کو ملتا تو میں بھی ایسی کرتا. آپ کو ملتا تو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کرتے، کیونکہ آپ سے بہتر آپ کا خالق جانتا ہے. جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں خوش رہو. امید کرو کہ مالک مجھے دینا تو دل بھی دینا، صرف مال مت دینا، مال کے ساتھ مجھے دل بھی عطا کرنا. فرمایا کہ جس طرح دنیا تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دین کی حفاظت کے لیے اس دنیا سے تمہیں دور رکھتا ہے. کیسے؟ جیسے کوئی تمہارا مریض ہو اور اسے ڈاکٹر نے بول دیا ہو کہ اگر اس سے پانی کے زیادہ گھونٹ پلاؤ گے تو مر جائے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے پانی سے دور رکھتے ہیں. لیکن پانی زندگی ہے، پانی زندگی ہے، لیکن ہم اسے پانی سے دور کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اب اس کے لیے وہ موت ہے. اسی طرح ہمیں لگتا ہے کہ دنیا تو ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم جی کہاں پائیں گے، لیکن وہ تمہاری آخرت کی زندگی کے لیے موت ہے. اس لیے بہتر ہے کہ تم اس سے دور رہو، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے لیے فیصلہ ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من زہرۃ الدنیا. سب سے زیادہ مجھے کسی چیز کی فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کی خوبصورتی نکالے گا، اس بات سے مجھے ڈر ہے. دنیا کی خوبصورتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نکالے گا، اس بات سے مجھے ڈر ہے. صحابہ نے عرض کی ما زہرۃ الدنیا یا رسول اللہ، یہ دنیا کی خوبصورتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکات الارض، زمین کی پیداوار. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہارے لیے نکالے گا تو تم اس میں گم ہو جاؤ گے. جاؤ گاؤں میں، کھیت کھلیانوں میں جاؤ، کھیتی کرنے والے ایسے فخر میں مبتلا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو. ملینر اور بلینر اتنا نہیں سوچتا ہو جتنا وہ سوچتے ہیں. آپ کی ایک شادی ان کی 4 شادی ہو رکھی ہے، اور سب سے زیادہ پھانسی بھی وہی لے رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی کیا ہے سب پیسے کے بل پہ کیا ہے، خدا کے بل پہ نہیں کیا. فرمایا کہ دنیا کی یہ زمین کی برکتیں، یعنی زمین کی پیداوار، یہ تمہارے لیے. قالوا یا رسول اللہ وهل یأتی الخیر بالشر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو خیر ہے، زمین سے جو اناج نکل رہا ہے یہ تو خیر ہے، اس خیر کے ساتھ شر بھی ہے کیا؟ یعنی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے خیر کے ساتھ شر؟ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا ہے لا یأتی الخیر الا بالخیر، کہ خیر کے ساتھ صرف خیر ہی آتا ہے، خیر کے ساتھ شر نہیں آتا ہے. اصل میں تم اس خیر کو شر کی طرف لے جاتے ہو. ارے بھائی چھری کس لیے بنی ہے؟ تاکہ آپ سیب کاٹے، تربوز کاٹے. لیکن اگر کسی کا گلا کاٹا جائے تو چھری تو آپ کی اچھائی کے لیے بنی تھی، بہتری کے لیے بنی تھی، لیکن آپ نے اس کو نقصان میں استعمال کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا المال خضرۃ حلوہ، کہ یہ جو مال دیکھ رہے ہو تمہارے ارد گرد ہے، یہ مال سرسبز ہے اور میٹھا ہے، بہت شیریں ہے، کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا اس کو.
تو فرمایا فمن اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ، فرمایا کہ لیکن وہ شخص جس نے اپنا حصہ لیا اور اپنا حصہ اپنے پاس رکھا، فنعم المعونۃ ہی، فرمایا کہ یہ کتنا اچھا مال ہے، کتنا اچھا ذریعہ ہے، کتنا اچھا سہارا ہے یہ مال کہ اپنے حق کا لیا اور اپنے حق میں رکھ لیا، تو یہ بہت اچھا مال ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن اخذہ بغیر حقہ، اور جس نے نا حق مال لیا جو اس کے حق کا نہیں تھا وہ بھی اس نے اٹھا لیا، فرمایا کان کالذی یأکل ولا یشبع، تو اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے۔ آج اکثریت ہے لوگوں کی، مال و دولت کی کثرت ہے، لیکن وہی حال ہے، 3 پہاڑ اگر مل جائے سونے کے تو چوتھے کی امید کرے گا، اور 4 مل جائے تو 5ویں کی امید کرے گا، پیٹ بھر ہی نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا پتہ ہے؟ اس کی وجہ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا اس نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی حق کھا لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کسی کو جاب پہ لگاتے ہیں اور جاب لگانے پہ کوئی محنت نہیں لگی، خالی بھائی رہنمائی کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے رشوت لیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کسی کو راہ دکھاتے تو اس پہ بھی پیسہ وصول لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں پتہ نہیں چلتا کہ آخر وجہ کیا ہو گئی، اتنا پیسہ کمانے کے باوجود میرا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا مال نہیں لے رہا بلکہ دوسروں کا مال لے رہا ہے۔ مالداری گالی نہیں ہے، مالداری گالی نہیں ہے، لیکن گالی اس وقت ہوگی جب کہ مال آپ کا مالک ہوگا، آپ مال کے مالک نہیں ہوں گے۔ مال آپ کا مالک ہوگا جبکہ آپ کو مال کا مالک ہونا چاہیے۔ اور یہ مالداری عیب نہیں ہے انسان کے لیے، لیکن عیب اس وقت ہو جاتی ہے جب مال آپ کا سردار ہو جاتا ہے اور آپ اس کے خادم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس کا سردار ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، شاندار مالدار تھے، ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، مارکیٹ کا ریٹ یہ فکس کرتے تھے، اتنے بڑے مالدار تھے، اتنے بڑے مالدار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملاقات کی، وہ کہا کہ عبد الرحمن اپنا گھر نہیں دکھاؤ گے؟ سب کو پتا تھا کہ مدینہ کا ملینر انسان ہے، بولے ذرا گھر تو دکھاؤ۔ گھر لے کے گئے، اور حضرت عمر بالکل سادہ مزاج، ایک روٹی اور تیل کھانے والے، وہ ان کے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد جب گھر کھولا تو کچھ تھا ہی نہیں، بستر تک نہیں ہے، تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ بولے یہی ہے میرے پاس۔ عبد الرحمن بن عوف جو آپ نے سنا ہے نا، وہ یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن یار تم دیندار رہے، ہم لوگ دنیا دار ہو گئے، تم دیندار رہے، ہم لوگ دنیا دار ہو گئے، ہمارے پاس تو ہر آسائش کے سامان ہے اور تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، دنیا سب جانتی ہے کہ تم بہت مالدار۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، مال تو بہت کمایا، دنیا بھر کا مال رکھا، لیکن اسے نا اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنے دل میں نہیں رکھا کہ چلا جائے گا تو میں پھانسی لے دوں گا، چلا جائے گا تو رات بھر سوؤں گا نہیں۔ انہوں نے مال کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا اور اس پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کی۔ اور ہم نے کیا کیا کہ انہی مالوں کو اپنے سر پہ رکھا، اتنا بوجھ ہو گیا کہ بیٹھ گئے اور دنیا کے سمندر میں ڈوب گئے۔ ایک آخری بات اور سب سے اہم فکر یہ ہے کہ حقیقی مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا خرید لیں۔ حقیقی مالداری، اصل مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے بلینر ہو گئے، یعنی پوری دنیا میں سب سے بڑے مالدار آپ ہی ہیں، کہ یہ بڑی مالداری نہیں ہے کہ پوری دنیا آپ خرید لیں۔ مالداری اس بات کی ہے، مالدار، حقیقی مالدار وہ ہے کہ پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو اسے نہ خرید سکے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، پوری دنیا جمع ہو جائے اور کہے کہ ہم تمہیں یہ آفر کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہے میں جھوپڑی میں رہ لوں گا لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا، میں بھوکا رہ لوں گا لیکن حرام نہیں کھاؤں گا، میں غربت برداشت کر لوں گا لیکن اپنے بھائی کا حصہ کسی صورت میں نہیں لوں گا، میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن وہ چیز نہیں برداشت کر سکتا جو ناحق ہے، تب بندہ امیر کہلائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ امیری مال سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں وہ مال عطا فرمائے جس مال کے ذریعے ہم اس کا قرب حاصل کر سکے۔ مولا کریم ہمیں اس مال سے ہمیشہ محفوظ رکھنا جو تجھ سے ہمیں دور کر دے۔
مولا کریم جو کچھ ہمارے درس میں بیان ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما